وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ محترم سامعین، آیہ مبارکہ جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 9 چیزوں کا بیان فرمایا ہے، اور جو انسانی زندگی کے لوازمات میں سے ہیں کہ کیسے اسے معاشرے کے اندر رہنا چاہیے یا کس طریقے سے اس کی زندگی کی روش اور زندگی کس ڈگر پر چلنی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا گیا، اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ تمام ادیان کے اندر جو پیغمبر تشریف لائے ان کی دعوت میں یہ بنیادی نقطہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے، اور کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت آدم صفی اللہ کی دعوت بھی یہی تھی، نوح نجی اللہ ان کی بھی یہی دعوت تھی، ابراہیم خلیل اللہ ان کی بھی یہی دعوت تھی، موسیٰ کلیم اللہ ان کی بھی یہی دعوت تھی کہ عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرو۔ عیسیٰ روح اللہ ان کی بھی یہی دعوت تھی کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرو۔ محمد حبیب اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں ان کی بھی یہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ آپ نے فرمایا لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک دعوت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تا قیامت، کیونکہ اب یہ سارا عرصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو یہی دعوت ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے کسی حوالے سے بھی۔ تفصیلات میں جانے کے بجائے بس یہی ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کے ساتھ ملتا ہی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، اس جیسا ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر اس کی عبادت میں کیوں کسی کو شریک کیا جائے۔ اغنى الشرکاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شریکوں سے پاک ہے، اسے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلا نقطہ
جو 10 نکات یا جو 10 چیزیں اس کے اندر ہیں، یا 9 آپ کہہ لیں، کیونکہ آخری جو ہے وہ ایک ہی ہے لیکن مختلف طریقے سے اسے بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سوچیں کہ دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ایک معاشرے کے اندر سکون، ایک معاشرے کے اندر اطمینان، سلامتی، عافیت، یا زندگی کس نہج پر چلے، یا زندگی کس طور پر چلے تو معاشرے کے اندر سکون ہوگا۔ دوسرا نقطہ بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ عمدہ سلوک کرو۔ اللہ کی عبادت پہلا نقطہ ہے، والدین کے ساتھ عمدہ رویہ، اچھا رویہ، حسن سلوک، یہ دوسرا نقطہ ہے جو معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اگر گھر میں سکون نہیں ہے، ایک اکائی جو ایک یونٹ بنتا ہے، یا ایک جو معاشرے کے اندر چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے، وہ ایک گھر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب دائرے کو بڑھایا جاتا ہے، اسی ایک نقطے کو کھولا جاتا ہے، اور پھر گفتگو کو آگے بڑھایا جاتا ہے وَذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ معاشرہ اگر بنانا چاہتے ہو تو گھر سے شروع کرو، پہلے گھر میں سکون ہو، گھر میں عمدہ طریقے سے رہو، اچھے طریقے سے رہو، اخلاق کے ساتھ رہو، عمدہ طریقے سے رہو۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا اسی دائرے کو آگے کھولا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، اور فرمایا جاتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کوئی ماموں ہے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، کوئی چچا زاد بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ قریبی رشتہ داروں کا ہے، اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ بھائی کی بھائی کے ساتھ نہیں لگتی، بہن کی بہن کے ساتھ نہیں لگتی۔ اگر 2 بھائی ہیں تو ان کی بیویوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ تو یہ وَذِي الْقُرْبَىٰ کا لفظ یہ اشارہ کرتا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ عمدہ سلوک کرو۔ اب اسی دائرے کو تھوڑا اور کھولا جاتا ہے، اور پھر کیا فرمایا جاتا ہے وَالْيَتَامَىٰ، معاشرے کے اندر جو پسا ہوا ایک طبقہ ہے جسے یتیم کہا جاتا ہے، جس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا ہے، اب ماں اس کی پرورش کر رہی ہے، اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ایک سوسائٹی بنائی جا رہی ہے، ایک معاشرے کی تشکیل دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک آیت مبارکہ ہے اللہ نے نازل کی ہے، نہیں، یہ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے تم ایک ایک قدم اٹھاؤ گے، ایک ایک چیز کو ٹھیک کرتے جاؤ گے تو اگلی چیز خود بخود ٹھیک ہوتی جائے گی۔ فرمایا وَالْيَتَامَىٰ، حسن سلوک کے حقدار پھر یتیم ہیں، وہ بچے جن کا آسرا موت نے ان سے چھین لیا ہے، ان کے والد ان کا والد جو ہے دنیا چھوڑ گیا ہے۔ اب ایک ماں پر کیا گزرتی ہے، ایک بیوی پر کیا گزرتی ہے کہ شوہر نہیں سر پر، تو اس کو کیسے کیسے حالات پیش آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے ہی منہ موڑ لیتے ہیں، انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اب یہ عورت ہماری ذمہ داری بن جائے گی، کہیں ہمارے گلے نہ پڑ جائے، کہیں ہمیں اس کے بچوں کو سامنا نہ پڑے، اور کہیں ہمیں اس کو خرچہ نہ دینا پڑے۔ پہلے تو اپنے ہی منہ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر کچھ دیں گی تب بھی جو ہے تو کئی باتیں کریں گے۔ فرمایا کہ سلوک والدین کے ساتھ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَىٰ،
اور مسکین لوگوں کے اور یتیموں کے ساتھ۔ پھر اسی دائرے کو اور تھوڑا سا بڑھایا جاتا ہے، والمساکین، اور مسکین لوگ جو دنیا کے لحاظ سے تم سے مالی لحاظ سے کم ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہر انسان انسان ہے، نہ کسی علاقے کی وجہ سے اسے کوئی فضیلت ملتی ہے، نہ کسی برادری کی وجہ سے، یہ ساری ہماری اپنی جو ہیں تو وہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور ایک علاقے میں ایک قوم جو ہے تو وہ بادشاہت کر رہی ہوتی ہے تو دوسرے علاقے میں اسے پوچھتا کوئی نہیں ہے، تیسرے علاقے میں چلے جاؤ تو اس قوم کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ تو یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، لیکن وہ تعارف کے لیے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا نانا ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری خالہ ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سپیریئر یا انہیں کوئی جو ہے تو بہت زیادہ ہائرارکی سسٹم which we made, that is our own made system. Allah subhanahu wa ta'ala likes that person who is a more pious and he has a more taqwa. جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اللہ اسے ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ اسی کو چاہتا ہے جو اس کے قریب آنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اب بات کو یہاں روک دیا جاتا ہے، لیکن ایک دوسرے انداز سے اسے بڑھایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے عمدہ بات کیا کرو۔ اسپیک ٹو پیپل نائسلی۔ اب پوری انسانیت کو گھیر لیا گیا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ گورا ہے، نہ کوئی سرخ ہے، نہ کوئی سفید ہے۔ اب ہر ایک کو اس میں لے لیا گیا ہے کہ جب بھی منہ کھولو تو پھر اچھی بات کیا کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ عمدہ بات کیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیا کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو۔ لیکن میں اگر ایک سوال کروں، اللہ کی عبادت اور پھر اس کے بعد اقیم الصلاۃ کتنے بعد میں اللہ نے بیان فرمایا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے معاشرہ، اس کی ایک تشکیل دی ہے، اور اس کے بعد اپنی عبادت کی طرف آیا کہ نماز قائم کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان نمازیں بھی پڑھتا رہتا ہے لیکن لوگوں کے حقوق بھی غصب کرتا رہتا ہے، لوگوں کا مال بھی کھاتا رہتا ہے، فراڈ بھی کرتا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ بڑا 5 وقت کا نمازی ہوگا، ہر سال حج کرے گا، لیکن جب یتیموں کی بات آئے گی تو پھر اس کے چہرے کو اگر دیکھیں تو آگ برسا رہا ہوتا ہے کہ میں انہیں کیوں حصہ دوں؟ اس کے اپنے بھتیجے ہیں، اس کے اپنی اولاد ہے یا اس کے اپنے، لیکن اسے پھر وہ کھانے کو آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بہت نیچے آ کر کہ نماز قائم کرو، لیکن ان چیزوں کا بھی خیال کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ تم نے نماز ادا کر لی ہے تو ہر چیز ہو گئی ہے، لیکن ہر چیز کا ایک درجہ ہے۔ معاشرے میں جو سکون آتا ہے وہ ان چیزوں سے آتا ہے۔ والدین کی خدمت کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، یتیموں کا خیال رکھو، مساکین کی لاج رکھو، اور لوگوں کے ساتھ عمدہ طریقے سے بات کیا کرو۔ جب بات کرو تو پھر بڑے عمدہ طریقے سے الفاظ کا چناؤ ہو، اور الفاظ جو منہ سے نکل رہا ہے اس کا خیال کرو کہ کیا لفظ نکل رہا ہے۔
میں اس موضوع کی طرف آؤں گا، لیکن چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے اور پھر شہدائے کربلا کا آگے جمعہ آ رہا ہے، اس لیے میں اس موضوع پر نہیں جانا چاہتا۔ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن کس طرح ہمیں انداز گفتگو سکھاتا ہے کہ ہم بولیں کس طریقے سے، ہمارے منہ سے کیا نکلے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سنی۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، پھر تم پھر گئے لیکن بہت تھوڑے سارے، بہت تھوڑے سے لوگ۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے۔ اگر ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں تو جو نکات، جو پوائنٹس which are mentioned in this آیہ مبارکہ، are we implementing them in our lives؟ کیا ہمارا ان چیزوں پر عمل ہے؟ ایک پر کسی کا عمل ہوگا تو دوسری اس سے رہ جائے گی، دوسری پر عمل ہے تو تیسری رہ جائے گی، چوتھے پر عمل ہے تو پانچویں رہ جائے گی، پانچواں اگر کسی نے اپنایا ہے تو چھٹی رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، تم نے منہ پھیر لیا ہے لیکن بہت تھوڑے سارے ہیں جو غور کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے رویے کو مثبت کرنا چاہتے ہیں، جو منفی رویہ ہے اسے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ Those people they try, they want to implement, they want to act, they want to listen, they want to learn the teaching of Allah subhanahu wa ta'ala, and they want to implement them in their life. They are very few. Allah says, not I. Allah subhanahu wa ta'ala said, they are very few. بہت تھوڑے سے ہیں۔ بات کرنا تو بڑی آسان ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، لیکن اللہ ہمیں جانتا ہے۔ اللہ knows us. Allah knows our nature. There is no secret. He knows our day and our nights. He knows our thoughts. He knows what is in our minds and what is in our hearts. Inna Allah alimun bi zati sudur. پھر آگے کہتا ہے وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، اور تم اعراض کرتے ہو۔ پہلے کہا کہ you went back, you turned away, but few of you. Then he said, and you ignore. جب انسان ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اگر اسے یاد بھی دلایا جائے تو وہ اسے اگنور کرتا ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن میں نے کہا کہ انہیں ایک ہی اگر ہم سمجھ لیں تو پھر 9 چیزیں اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں، اور اگر ہم ان کو الگ الگ کہیں کہ ایک یہ ہے کہ انسان پھر گیا ہے، اپنے وعدے سے مکر گیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ اعراض کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، تو یہ ایک آیت مبارکہ ہے قرآن کی جو ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ہم نے سوسائٹی کو بنانا ہے اور کس طرح ایک اسلامی معاشرہ بنتا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان پہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک معاشرے کو کتنی اہمیت دیتا ہے، کہ مختصر طور پر بیان کیا کہ لا تعبدون الا اللہ، پھر سارا وہ سبق ہے جو انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ہے، کہ والدین کے ساتھ کیا تعلق ہے، رشتہ دار کے ساتھ کیا تعلق ہے، یتیم کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، مساکین کی کیسے دیکھ بھال کرتے ہو،
ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام کیسے ہوتے ہو، بولتے کیسے ہو ایک دوسرے کے ساتھ؟ یہ تو نہیں کہ تمہارے الفاظ جو ہیں وہ تیر کی طرح دوسرے کے جگر کو چھلنی کر رہے ہوتے ہیں، تمہارے منہ سے جو چیز نکلتی ہے دوسرے کے لیے وہ بلیٹ بن جاتی ہے، اس پر فائر کر رہے ہو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور پھر فرمایا کہ نماز کا خیال کرتے ہو یا نہیں، زکوٰۃ دیتے ہو یا نہیں، اور پھر خود ہی فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس پر قائم رہتے ہیں، زیادہ تر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ تم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیز تھنگس وانتم موردون، یہ ہے یو آر ہیڈ لیس، نو کیئر، کیئر لیس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن جو ہمارے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ ہم اسے سمجھیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس سے تبرک حاصل کریں۔ زیادہ تر ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کا ختم پڑھ لیتے ہیں، اور اس وقت ہمیں قرآن یاد آتا ہے جی کہ میرے والد کے لیے ختم کرنا ہے جی، میری والدہ کے لیے ختم کرنا ہے جی۔ زندگی میں ہم نے نہیں پوچھنا، نہ ہی ہم نے خیال کرنا ہے، وہ بھی بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے ہم اپنی والدین کے لیے دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں، لیکن قرآن اس لیے ہے کہ ہماری زندگی بدل ڈالے، ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ قرآن اس لیے اللہ نے نازل کیا تھا، اللہ ہمیں سمجھ کر اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سمجھیں اللہ اس پر ہمیں عمل بھی نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیاں قرآن کے تابع نظر آئیں۔ اے اللہ ہم سب کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے رسول کی محبت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا محمد سيد الكونين والثقلين، خير الفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم. الصلاة والسلام عليك، عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك، عليك يا